24/7 Teachers Training. A lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ٹیچر. سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید. یہ سیشن اول جماعت کی اسلامیات کے باب 4 یعنی اخلاق و آداب کے حصہ دوم پر مشتمل ہے، جس کا عنوان ہے سلام کرنا. آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں اس سبق کے حاصلات تعلم کے بارے میں. اس سبق کی تکمیل کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ یہ جان سکیں کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سلام کرنے کی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں، سلام کرنے کا طریقہ اور ادب سیکھ سکیں، روزمرہ زندگی میں سلام کرنے کی عادت کو اپنا سکیں. سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک سوال کے ذریعے مضمون کی تمہید باندھیں. جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں. سرگرمی: طلباء سے پوچھیں کہ جب ٹیچر کلاس روم میں آتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ طلباء جواب میں بتائیں السلام علیکم کہتے ہیں. اسی طرح طلباء سے پوچھ سکتے ہیں کہ جب اسکول سے پڑھ کر گھر جاتے ہیں تو کیا والدین کو سلام کرتے ہیں؟ جب گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو کیا وہ اسے سلام کرتے ہیں؟ جب آپ کسی کزن یا سہیلی کے گھر جاتے ہیں تو کیا سلام کرتے ہیں؟ ان سوالات کے ذریعے طلباء سے ان کا سلام کرنے کا رجحان بھی معلوم کیا جا سکتا ہے. سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے طلباء کو سلام کرنے کی اہمیت کے متعلق آگاہ کریں. سرگرمی: طلباء کو بتائیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کے ہر کلمہ پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. طلباء کو بتائیں کہ جب ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور ہمیں انعام کے طور پر 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. جیسے والدین ہم سے خوش ہو کر ہمیں انعام دیتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہو کر ہمیں انعام عطا فرماتا ہے. سلام کرنے کے اور اس کے جواب کے مکمل کلمات ترجمے کے ساتھ چارٹ پیپر پر لکھیں. اسے کلاس روم میں نمایاں جگہ پر آویزاں کریں اور کلاس روم میں اس کی مشق کروائیں تاکہ طلباء کو یاد کرنے میں آسانی ہو. روزمرہ زندگی میں سلام کا تعارف کرواتے ہوئے طلباء کو بتائیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر فرض ہے کہ ہم سلام کرنے کے متعلق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں. سرگرمی: طلباء کو بتائیں کہ جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے اسے سب سے زیادہ نیکیاں ملتی ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سلام کو عام کرو. طلباء سے کہیں کہ وہ بریک ٹائم میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر کے آئیں. ہر چھوٹے اور بڑے شخص کو سلام کریں جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں کو بھی سلام کرتے تھے. سب سے پہلے کلاس روم میں ہی سب طلباء ایک دوسرے کو سلام کریں اور سلام کا جواب بھی دیں. سلام میں ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دی جاتی ہے. ایک دوسرے کو سلام کریں اور جواب کا انتظار کریں تاکہ وہ بھی آپ کو جواب میں سلامتی کی دعا دیں. اس طرح اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا اور آپ کو انعام میں نیکیاں عطا فرمائے گا. اس عمل سے طلباء کی سلام کرنے کی عادت کو پختہ کیا جا سکتا ہے. سبق کے اگلے حصے کی طلباء سے بآواز بلند پڑھائی کروائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سلام کرنے کے آداب کے متعلق آگاہ کریں. سرگرمی: طلباء کی مدد سے ایک خوبصورت چارٹ پیپر تیار کریں جس میں سلام کے آداب لکھیں اور اسے کلاس میں نمایاں جگہ پر آویزاں کریں تاکہ طلباء آتے جاتے ان آداب کو پڑھیں اور
انہیں اسے ذہن نشین کرنے میں آسانی ہو۔ ان آداب کی کلاس روم میں طلباء سے 3 بار اونچی آواز میں پڑھائی کروائیں تاکہ سلام کرنے کے آداب ان کے ذہن نشین ہو جائیں۔ پڑھائے گئے سبق سے متعلق طلباء کی جانچ کے لیے ان سے پوچھیں کیا وہ سلام کرنے میں پہل کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر رہے ہیں اور سلام کرتے ہوئے کلاس روم میں بتائے گئے آداب کا خیال رکھ رہے ہیں۔ گھر کے کام کے لیے طلباء سے کہیں کہ سلام کرنے سے متعلق کوئی سے 2 آداب کاپی پر لکھ کر لائیں۔ محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔